اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم۔ صلاۃ و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور دنیا کے عظیم ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ پر۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ سید حسین شرف الدین نقوی واسطی امروہوی دادا شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ پر ہے۔ تو یہ 56 نمبر تک ہم جو ہے وہ پہنچ گئے۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک جگہ ہے کہ جہاں جتنا مرضی زہریلا سانپ یا بچھو آپ لے جائیں تو وہ اس حدود میں داخل ہوتے ہی اپنی فطرت کو بھول جائے گا، ڈنک مارنا بھول جائے گا، تو آپ یقین کر لیں گے، حیران ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ یا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو مشہور ہی اپنی اس فطرت کی بنا پر ہیں، بچھو ڈنک مارنے میں، سانپ بھی، یہ تو ان کی نیچر ہے، تو وہ اپنی اس نیچر کو کیسے بھول جائے گا؟ وہ ورک کیوں نہیں کر رہا، کام کیوں نہیں کر رہا؟ تو آپ حیران ہوں گے نا۔ ہاں، تو آپ اس وقت تک نہیں مانیں گے کہ جب تک آپ جا کر دیکھ نہ لیں، اور حق الیقین آپ کو نہیں آئے گا جب تک دیکھ نہ لیں۔ لیکن ایسی جگہ ہے کہ آج کے سائنسی دور کے اندر ولایت کا منہ بولتا ثبوت وہ ہے دادا شاہ ولایت کی درگاہ امروہہ کے۔ اور آج کی گفتگو جو ہے وہ اسی بزرگ پر ہے۔ سب سے پہلے ہماری جیسا طریقہ کار ہے کہ نام پہ جو ہے وہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ نام آپ کا سید آپ سمجھتے ہیں، میں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں جب میں نے حضرت سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہ گفتگو کی، تو سید کے بارے میں نے آپ کو بتایا، جسے ہم عام زبان کے اندر سید بولتے ہیں، سید یا کے اوپر زبر بولتے ہیں، سید۔ حضرت بی بی فاطمہ کی جو اولاد حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو آگے اولاد چلتی ہے اسے سید کہا جاتا ہے، یہ اب ذات بن چکی ہے۔ تو سید عام طور پر آپ جسے بولتے ہیں سب آپ جانتے ہیں، تو ان کے نام کے سامنے سید جو ہے وہ شروع میں لگتا ہے، یہ سادات خاندان سے ہے۔ تو جو سید ہیں وہ پھر جس امام کی اولاد سے ہوتے ہیں اس امام کا نام جو ہے وہ آگے لقب کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں، نقوی، تقی اور رضوی، گیلانی اگر گوسپا کی اولاد۔ تو سید جو ہے یہ ذات کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ آپ کے نام میں آتا ہے حسین، یہ نام اہل تشیع میں بڑا زیادہ مشہور ہے، حسین جو ہے۔ ویسے اہل سنت و جماعت جو ہے یہ بھی اس نام کو رکھتے ہیں، لیکن اہل تشیع جو ہے وہ اس نام کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ حسین، یہ حسین جو ہے یہ لفظ حسن کی تصغیر ہے۔ تصغیر سمجھتے ہیں؟ یہ اب جس نے صرف و نحو پڑھی ہے نا اسے تصغیر کی سمجھ آئی، جیسے راجل، رجال، یہ تصغیر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو حسین ہے یہ حسن کی تصغیر ہے۔ تو حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، اچھا، اٹریکٹیو، ورچوس، تو یہ حسن کی تصغیر ٹھہری حسین۔ اس کے بعد آپ کے نام میں آتا ہے شرف الدین۔ میں سمجھتا ہوں کہ نام ان کا بزرگوں کا حسین ہی ہوگا، تو یہ شرف الدین کیا ہے؟ ایک دور ایسا گزرا ہے اسلام کی تاریخ کے اندر، ایک ایسا دور گزرا ہے کہ جب لفظ دین کو اپنے نام کا حصہ بنایا گیا، بطور نام یا بطور ٹائٹل جو ہے وہ دیا، اپنایا انہوں نے، بادشاہوں نے۔ اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی مسلمان ہے اور دین کا خدمتگار ہے۔ فرید الدین، مصلح الدین، بہاء الدین، جلال الدین، شرف الدین، معین الدین، قطب الدین، نظام الدین، نصیر الدین، رکن الدین۔ دیکھ لیں نا، ایک دور ایسا گزرا ہے کہ جس دور کے اندر لفظ دین کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شرف الدین جو ہے یہ بھی آپ کو ٹائٹل ہی دیا گیا ہوگا، نام آپ کا اصل میں حسین ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے نقوی۔ یہ سادات اور خاص طور پر اہل تشیع جو ہیں ان کے 12 اماموں میں سے 10ویں امام جو ہے ان کا نام ہے امام سید علی الہادی النقوی۔
ان کی اولاد سے جو ہوتے ہیں اس میں امام سید علی الہادی النقی، تو ان کی جو اولاد ٹھہرے کہ جن کے شجرہ نسب کے اندر ان کا نام آتا ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ نقوی لکھتے ہیں. تو یہ نقوی سادات جو ہیں یہ امروہہ کے اندر بہت مشہور ہیں. اب تو زیادہ تر انہوں نے تشیع جو ہیں وہ سب یہ مذہب اختیار کر لیا ہے، اس مسلک کو اپنا لیا ہے، پاکستان کے اندر بھی ہے. تو امروہہ کے اندر یہ جو جتنے نقوی ہیں یہ سب انہی کی اولاد میں سے. تو اب امروہہ میں جتنے بھی سادات ہیں زیادہ تر آزاداری جو ہیں وہ اسے پسند کرتے ہیں. آپ کے نام کے ساتھ دادا شاہ ولایت، یہ دادا کا لفظ تو سمجھتے ہیں نا، دادا گرینڈ فادر. تو آپ کو دادا شاہ ولایت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ امروہہ کے اندر جتنے بھی سادات ہیں وہ سب کے سب انہی کی نسل سے ہیں. تو جب انہی کی نسل سے ہوئے تو پھر ظاہر ہے کہ سب کے دادا ہوئے. تو اس لیے امروہہ کے اندر جب آپ جائیں تو وہاں آپ کو دادا شاہ ولایت کہہ کر پکارتے ہیں. تو زیادہ تر سادات خاندان جو ہے وہ ان کو دادا بولتے ہیں کیونکہ ان کے تو دادا لگے وہ. تو دادا شاہ ولایت اس لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ بولا جاتا ہے. اب یہاں تھوڑی سی گفتگو ایک لفظ ولایت پہ ہو جائے. وہ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے یوٹیوب پہ جب میرا لیکچر وہ سنتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آدمی اپنی علمیت کا اظہار تو کرتا ہے تو وہ لکھ دیتے ہیں یہ فلاں کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، تو امتحان لینے کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں. تو میں نے کہا چلو تھوڑا ہلکی گفتگو تصوف کی ٹرمینالوجی کی بھی کرتے جائیں. یہ لفظ ایک ولایت ہوتا ہے اور ایک ولایت ہوتا ہے. ولایت کہ جو نسبت بندے کو اللہ سے ہے وہ ولایت کہلاتی ہے. پھر سن لیجیے، ولایت واو کے اوپر زبر، وہ نسبت ہے کہ جو بندے کو اللہ سے ہے. تو ولایت کیا ہے؟ ولایت وہ کمال ہے کہ جس سے لوگوں کو فیض پہنچتا ہے. ولایت وہ کمال ہے اس آدمی کے اندر، وہ کمال ہے کہ جس سے لوگوں کو فیض پہنچتا ہے. تو اس میں کشف، کرامات، تبلیغ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اب کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کو ولایت میں وافر مقدار ملی اور ایک ہیں کہ جن کو ولایت کے اندر وافر حصہ ملا. لیکن جو چشتیہ اور قادریہ ہیں، چشتیہ اور قادریہ، ان کو ولایت اور ولایت دونوں کے اندر بڑا حصہ ملتا ہے. اور اسی طرح جو سہراوردیہ ہیں، مشاہد سہراوردیہ اور شتاریہ ہیں، ان کو بھی ولایت اور ولایت دونوں کے اندر جو ہے وہ ان کو حصہ ملتا ہے. لیکن جو نقشبندیہ ہیں، ولایت ولایت پر غالب رہتی ہے. نقشبندیہ کے اندر ولایت ولایت پر غالب رہی ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اکثر جو ہے ولایت ساتھ لے جاتے ہیں اور ولایت جو ہوتی ہے وہ جو قابل سمجھتے ہیں اسے وہ دے جاتے ہیں. تو ایک بات کر دی، سوری اگر وزنی لگی ہو. تو دادا شاہ ولایت، کیونکہ تمام سادات جو ہیں امروہہ کے اندر انہی کی نسل سے ہیں، اس لیے وہ تمام نقوی دادا شاہ ولایت کہتے ہیں. اب ایک اور لفظ ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے، واسطی. یہ واسطی کیا ہے؟ واسطی کا معنی ہوتا ہے کہ جو واسط کا رہنے والا ہے. نسبتی ہوگی نا، یہ واسط کا رہنے والا ہے. تو واسط کیا ہے؟ یہ واسط کہتے ہیں بیچ کو، درمیان کو، مڈل کو. یہ عراق کا ایک شہر ہے واسط. ان کے آباء و اجداد اس شہر سے تعلق رکھتے تھے. وہاں سے مائیگریشن موجودہ پاکستان، یہاں سے پھر دہلی، وہاں سے اسی طرح یہ تقسیم ہوتے رہے. تو واسط جو ہے اس کا معنی درمیان ہوتا ہے. یہ بغداد اور بصرہ کے درمیان میں ہے اور اس کی بنیاد 702 کے اندر حجاج بن یوسف نے رکھی تھی، اس واسط شہر کی. تو اس شہر کی نسبت سے آپ کے نام کے ساتھ واسطی بھی لگتا ہے. اب امروہوی جو ہے امروہہ کا رہنے والا، تو آپ کے نام کے ساتھ امروہوی بھی آتا ہے. تو یہ امروہہ کہاں ہے؟ ریاست اتر پردیش، ملک انڈیا. امروہہ ایک قصبہ ہے. اس شہر کے اندر مسلمان تقریباً 65% سے زیادہ ہیں. کسی دور میں 65% تھے، اب تقریباً آبادی ان کی بڑھ گئی، تو 65% سے زیادہ ہیں مسلمان اس میں. اب یہ لفظ امروہہ ہے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ امروہہ اصل میں 2 اسما کا مجموعہ ہے، مرکب ہے. آم اور روح. آم آپ جانتے ہی ہیں، پاکستان کے آم بڑی دنیا کے اندر، ملتان کے آم جو ہے دنیا میں مشہور ہے. تو آم اور روح یہ مچھلی ہے، یہ پنجاب کے اندر ہوتی ہے. دریائے چناب کی مچھلی بڑی مشہور، راوی کی بھی. تو روح جو ہے یہ بھی مچھلی بڑی لذیذ مچھلی ہوتی ہے. تو جب سید حسین شرف الدین دادا شاہ ولایت نقوی واسطی امروہوی سہراوردی تشریف لائے یہاں، تو آپ نے یہاں آم کو دیکھا اور روح کو دیکھا. یہاں زیادہ مقدار کے اندر اس کی پروڈکٹس جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں.
تو آپ نے اس کا نام ہی جو ہے وہ رکھ دیا آمروہا. سمجھ آ گئی؟ آمروہ. تو یہ آمروہا، لیکن کچھ کا یہ کہنا ہے کہ آمروہا جو ہے یہ 2500 سال پرانا شہر ہے. اس پر حکومت کی تھی راجا امرجودا نے. امروہا سنسکرت میں امر ونم تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے آموں کی جگہ. پرتھوی راج کی بہن کا نام تھا یہ امر ونم. سید حسین شرف الدین نقوی جب تشریف لائے تو آپ نے اس کا نام امروہا رکھا. اب یہ جو بھی ہو، لیکن یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ امروہا جو ہے یہ عام جو ہے یہ پرانا ہی نام چلا آ رہا ہے، آگے پیچھے یہ چینج ہوتا رہا. تو نام کے بارے میں گفتگو کچھ مکمل ہو گئی. یقیناً آپ مجھ سے شاید زیادہ ہی سمجھتے ہوں. میری ریسرچ تو ہوتی ہے کہ جو میرا جہاں تک ذریعہ ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جو وہاں بیٹھ کر جانتے ہوں گے. اب ذرا خاندانی پس منظر ہو جائے کہ سید شرف الدین یہ نقوی واسطی سہروردی یہ کون ہے؟ تو حضور سید ہی کافی ہے اور ان کی نسل کا آباد ہونا ہی کافی ہے. لیکن پھر بھی ذرا گفتگو کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کی آباء و اجداد جب عراق سے ہجرت کر کے آئے تھے تو آتے ہی کوئی معمولی عہدے پر نہیں بلکہ پانی پت کی لڑائی کے اندر بھی شریک تھے. بابر کی دربار کے اندر بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے. تو مغل حکومت میں ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا. ان کے خاندان میں ایک شخص گزرے ہیں بہت بڑے، چیف جسٹس بھی رہے ہیں، وہ میر عادل، سید میر عادل. یہ سید میر عادل جو ہیں کہتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے عادل اس لیے پڑ گیا، ٹائٹل دیا گیا کیونکہ آپ کا انصاف جو ہے وہ بڑا مشہور ہوا اور آپ سے بابر بڑا متاثر ہوا. اور آپ سندھ کے اندر بھی رہے ہیں، یعنی جو موجودہ پاکستان کے اندر ہے، وہاں آپ گورنر رہے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ کی آباء و اجداد جو ہیں دادا شاہ ولایت کے جو امروہا میں ہیں، ان کے آباء و اجداد بڑے ٹاپ کی جگہ پہ رہے، بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے. اور اس کے بعد ایک اور نام ہم پڑھنے میں آتا ہے، سید جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ. سہروردی کی شاخ جو جلالیہ ہے اس کے بانی ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ بھی رشتہ دار ہیں سید حسین شرف الدین نقوی واسطی امروہوی دادا شاہ ولایت کے، یہ بھی رشتہ دار ہیں. تو اس سے تو معلوم یہ ہوا کہ بہت اعلیٰ خاندان ہے، اس لیے میں نے ان کے نام کے ساتھ سہروردی سنا ہے. اس کے علاوہ اس خاندان کے آباء و اجداد کے اندر ایک اور نام ملتا ہے، محمد اشرف دانشمند. یہ دانشمند ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں. ان کو دربار سے یہ لقب ملا گیا، ٹائٹل ملا. اور ان کو ایک ٹائٹل جو ہے وہ ان کے علم کی وجہ سے سید العلماء کا بھی ملا. تو یہ بھی دادا شاہ ولایت جو ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کا آباء و اجداد جو ہیں وہ علم کے زبردست حامل اور اعلیٰ عہدوں پر جو ہے وہ فائز ہیں. آپ کا جو وجود ہے، ویسے تو آپ نے اپنے دور کے اندر بڑی تبلیغ کی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس دور کے اندر سید زادہ جو ہے وہ اپنے نانا کی تبلیغ نہ کرے، نانا کے دین کو پھیلائے نا. آپ نے تبلیغ کی، لیکن وجہ شہرت جو ہوتی ہے وہ ہر آدمی کی کوئی ایک چیز وجہ شہرت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی چیزیں اس کے اندر نہیں تھی. عوام اس ایک چیز کو اپنا لیتی ہے اور اسے وجہ شہرت بنا دیتی. اور آپ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ آپ کے دربار پر بچھوؤں کا ڈنک نہ مارنا. یہ لفظ ڈنک ہے، نون غنہ ہے. ہم ویسے ڈنگ کہتے ہیں، ڈنگ ڈنگ نہیں ہے، یہ ڈنگ کا لفظ ہوتا ہے. آپ کو نون غنہ جو ہے وہ کرنا ہے. تو آپ کے احاطہ کے اندر، الف کے نیچے زیر ہے، آپ کے احاطہ کے اندر بچھو جو ہے وہ پھرتے رہتے ہیں، اسکارپینز وہ پھرتے ہیں. تو ان کا ڈنک نہ مارنا یہ وجہ شہرت بن گیا آپ کا. اب اس پہ آ جائیے، ذرا گفتگو تھوڑی سی ہو جائے. میں بہت سے ملکوں میں پھرا ہوں. میں ترکی میں گیا تھا، ابھی پچھلے دنوں میں ترکی میں گیا. مولانا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے اوپر، شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ کی قبر کے اوپر. تو جب میں مولانا روم سے شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ کی قبر کی طرف جا رہا تھا، راستے میں کبوتر ہی کبوتر، کبوتر ہی کبوتر. جو ہی میں نے ٹرن لیا، کبوتر ہی کبوتر. وہ بچے ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بالکل بندوں کے وہ قریب آ جاتے ہیں. تو کبوتر تو بیٹھتے ہوئے دیکھے میں نے، ڈکس کو میں نے دیکھا قریب آتے ہوئے. کہیں تاریخ میں ہم نے پڑھا کہ کوے بھی آ کر بیٹھتے تھے. کبوتر بیٹھتے، چڑیاں بیٹھتی، کوے بیٹھتے ہوئے ہم نے دیکھے. لیکن ہاتھ کے اوپر بچھو بیٹھتے ہوئے، یہ حیران کن بات ہے. تو بچھو جو ہے یہ اپنے زہر کی وجہ سے مشہور ہے. آپ پرانے ایجپٹ میں چلے جائیں،
ایجپٹ کے اندر جب آپ پرانی پکچرز دیکھیں ایجپٹ کی تو آپ کو اسکارپین نظر آئے گا. وہ اسکارپین جو ہے پرانے ایجپٹ مصری آرام مصر اس تاریخ میں جب جا کے پڑھیں تو وہ بچھو کو اسکارپین کو طاقت اور موت کی علامت سمجھتے تھے. تو بچھو جو ہے اس کو تو بڑی اہمیت ہے. اب اتنی ریسرچ ہو چکی ہے اس بچھو کے اوپر, تقریباً 1750 اقسام ہیں بچھو کی, اسکارپینز کی, اور جس کے اندر 30 اقسام تو ایسی ہیں کہ وہ ڈنک مارے تو بندہ مر جائے. ہاں, اور اس میں 1000 آدمی سالانہ جو ہے وہ بچھو کے ڈنک سے مر رہا ہے. 1000 آدمی سالانہ مر رہا ہے. لیکن اس درگاہ اور احاطہ کی عجیب کرامت ہے کہ آپ کسی قسم کا بچھو لے جائیں, یعنی جو 1750 بچھوؤں میں سے جو 30 بچھو چنے گئے بڑے بڑے ڈینجرس ہیں, آپ ان میں سے کسی کو بھی اس احاطہ کے اندر لے جاؤ, وہ اس وقت تک ڈنک نہیں مارے گا جب تک آپ اس احاطہ کے اندر ہیں. وہ آپ کو ڈنک نہیں مارے. وہاں آپ چلے جائیں, ایک آدمی ہے اس کے پاس بچھو ہے وہ کالے رنگ کا, تو میں یہ دیکھنے لگا یہ کون کون سے بچھو ہیں. تو خطرناک قسم کی یہ ایک بچھو ہیں کہ ایریزونا بارک اسکارپین, بڑا خطرناک ہوتا ہے یہ بھی. ایک بچھو ہے ڈیتھس ٹاکر, یہ اسرائیلی بچھو ہے, اسرائیلی بچھو ہے. ایک بچھو ہوتا ہے ایمپرور اسکارپین, یہ اپنے سائز اور ہیبت کی وجہ سے بادشاہ ہی لگتا ہے. اور ایک ہوتا ہے فیٹ ٹیلڈ, یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, بڑا خطرناک, بندہ مر جاتا ہے اس کے زہر سے. اور یہ ساری اقسام آپ کو اس مزاق کے اوپر نظر آئیں گی, میں نے خود دیکھی. وہ کالا سا بڑا, وہ یالو, یہ آپ کو نظر آئیں گے وہاں. لیکن مجال ہے کہ یہ کاٹ لیں, دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے, کسی کو کاٹے گا نہیں. اور جب تک احاطہ میں ہے, یہاں احاطہ کے اندر بچھو نہیں کاٹتا. اور اس بات کو 2007 کے اندر وہاں کے چینل نے جو ہے مانو یا نہ مانو پروگرام کے اندر دکھایا. اس کے علاوہ وہاں کے لوکل جتنے چینلز ہیں وہاں چینلز کے اندر جو ہیں اسے دکھایا گیا, بتلایا گیا. وہاں ایک مسجد کے امام صاحب کو میں سن رہا تھا, ان کا نام تھا غالباً علامہ توحید رضا. امام مسجد وہ یہ کہنے لگے کہ یہاں بچھو جو ہیں وہ کاٹتے ہی نہیں, اور جب عرس ہوتا ہے تو عرس کے اندر لوگ آتے ہیں, اور آتے ساری وہ بچھو جو ہے ان کے ہاتھوں پہ چل رہے ہیں, کبھی یہاں کبھی یہاں پھر رہے. اور جو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, منسٹر بھی آتے ہیں وہاں, پولیس بھی آتی ہے وہاں, دوسرے لوگ بھی آتے ہیں, وہ بچھو پکڑتے ہیں ہاتھ میں. عرس کے دن وہ بچھو اوپر رکھا جاتا ہے, اسکارپین رکھتے ہیں, لیکن مجال ہے کہ کاٹ جائے. اور سب لوگ اس بات کے اوپر جو ہے وہ حیران ہوتے ہیں. 6 سال کا چھوٹا سا بچہ, میں اس بچے کو دیکھ رہا ہوں کہ ہاتھ کے اوپر رکھ کر جو ہے وہ کھیل رہا ہے, بچھو سے نے رکھا ہو. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہاں بچھو اسکارپینز وہاں کیوں ہیں؟ یہ سوال ہے کہ اس قبر کے اوپر اسکارپینز کیوں ہیں, بچھو کیوں ہیں؟ تو ایک تو وہی روایت ہے کہ جو مشہور چلی آ رہی ہے. میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جب امروہہ کے اندر سید حسین شرف الدین نقوی واسطی دادا شاہ ولاد رحمۃ اللہ علیہ امروہہ میں تشریف لائے تو یہاں خواجہ نصیر الدین شاہ تھے. خواجہ نصیر الدین تھے تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے. انہوں نے دودھ کا پیالہ بھیجا. یہ بات کافی سارے لوگوں سے وابستہ ہے. دودھ کا پیالہ بھیجا کہ تم یہاں سے, مطلب یہ تھا کہ تم چلے جاؤ. آپ نے اس کے اندر پھول کی پتی ڈال دی, کہا کہ نہیں ہم اسی طرح رہیں گے جیسے یہ ہے. وہ پھر بھی نہ مانے تو انہوں نے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ. انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. تو جب خواجہ نصیر الدین کی بات نہ مانی تو خواجہ نصیر الدین نے یہ کہا اچھا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر پہ بچھوا ہوں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بچھو ہوں لیکن کاٹیں گے نہیں. تو سید حسین شرف الدین نے پھر کہا جاؤ تمہاری قبر کے جب تم چلے جاؤ گے تمہارے گرد جو ہیں وہ جانور ہوں گے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جانور ہوں گے لیکن نہ بولیں گے نہ فضلہ کریں گے. یہ ہے ایک مشہور روایت. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں میں اتفاق نہیں کرتا. دیکھیے تاریخ کی بات ہے نا, کوئی قرآن کی بات تو نہیں ہے. میں اتفاق نہیں کرتا. آپ پوچھیں گے وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے یہ بو علی شاہ قلندر پر بھی میں نے تبصرہ کیا تھا, ایسی ہی کچھ ایک روایت تھی. ایک بات آپ سب یاد رکھ لو, کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مولا علی کی عزت نہ کرے اور مولا علی کی اولاد علی کی عزت نہ کرے. جائیے آپ میں سے وہ لوگ اللہ کے ولی ہوں گے, 2 جگہ بیٹھک لگتی ہے, بغداد میں بیٹھک لگتی ہے اور مدینہ میں بیٹھک لگتی ہے. سمجھ آ گئی نا آپ کو بات کو؟ تو مدینہ سے حضور کا من چاہے تو کبھی کبھی بیٹھک کہیں لے جاتے ہیں,
کبھی کبھی غار حرا میں بھی بیٹھک لگ جاتی. آپ کسی بیٹھک میں بھی چلے جائیے, آپ کو سادات کا احترام ہر ولی کرتا ہوا نظر آئے گا. ولی, کوئی ولی بن نہیں سکتا کہ جب وہ سادات کا جب تک احترام نہ کرے. اور سید کے قریب بیٹھنا, آل نبی اولاد علی کے پاس بیٹھنا, یہ باعث برکت ہوتا ہے. میں نہیں مانتا کہ خواجہ نصیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ امروہوی وہ ولی کامل ہیں تو ایک سید زادے کو کہیں گے یہاں سے تو چلا جا. نہیں, وہ سید زادے کے پاس بیٹھیں گے. یہ میرا وجدان ہے. آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں, انڈیا کے سب آدمی اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن پلیز میرا من نہیں مانتا کہ کوئی ولی ہو اور سید زادے کو کہے کہ تو یہاں سے چلا جا. نہیں, بلکہ وہ ولی کہے گا سید زادے میرے سر کا تاج بن کے میرے پاس رہے, میں تیرا نوکر بن کے رہتا ہوں. یہ بات یاد رکھیے. ہاں, ایسا ہو سکتا ہے کہ خواجہ نصیر الدین بھی اگر آپ ثابت کریں کہ وہ بھی برادری کے ہیں, سید زادے ہیں, تو پھر ہو سکتا ہے کہ محبت کے اندر کوئی گفتگو ہو جائے. لیکن اگر خواجہ نصیر الدین آل نبی اولاد علی سادات خاندان سے نہیں ہے تو پھر میں اس روایت کو ٹوٹلی تسلیم نہیں کرتا. تو پھر آپ پوچھیں گے کہ پھر اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیوں ہے وہاں اسکارپین کیوں ہے؟ تو بھائی اللہ کے بندو, آپ جا کر وہاں ذرا دیکھو. میں نے جب اس کو غور سے دیکھا تو مجھے باہر کا علاقہ نظر آتا ہے, اور جب وہاں قبر تھی تو تب وہاں درخت تھے, وہ باہر کا علاقہ تھا. تو اوپن ایریا میں جب آپ کبھی جائیں تو میں نے بارہا ایسی جگہ دیکھی ہے کہ جہاں اسکارپین بہت زیادہ ہوتے ہیں, چیونٹے, اسکارپینز, یہ چیزیں وہاں سے نکل آتی ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی قبر بنائی گئی ہو تو یہ اسکارپینز جو ہیں یہ زیادہ باہر نکل آئے ہوں, اور لوگ ان کے ڈر کی وجہ سے وہاں نہ جاتے ہوں کہ یار وہاں اسکارپینز ہوتے ہیں. اب سید زادے کی قبر پر اسکارپینز کے ڈر کی وجہ سے لوگ نہیں جا رہے. تو یہ بہت پرانی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو, بہت اس دور میں پھر سجادہ نشین یا آپ اپنے بیٹے کسی سے یہ کہا ہوگا, ان سے بے دھڑک بول دو, آؤ ہمارے روزے پہ زیارت کرو آ کے, جب تک تم ہمارے احاطہ میں رہو گے کوئی بچھو تمہیں ڈنک نہیں مارے گا, جاؤ, یہ سید کا کہنا ہے. تو پھر آپ نے بتلایا اور لوگ پھر آنے لگے. پھر تو بچھو ہاتھ میں کوئی پکڑ لیتا تھا یا جیسے. اور میں نے تو یہاں تک یہ کرامت سنی ہے کہ اگر آپ وہاں کے بابا جی اور بابا سے وہ بچھو لے جاؤ, کو بھائی میں 1 اور 2 گھنٹے کے بعد واپس کر جاؤں گا, تو اگر آپ ٹائم بتا کے چلے جاؤ تو بچھو جب تک اس ٹائم رہے گا وہ بچھو آپ کو کچھ نہیں کہے گا, اور جب وہ ٹائم ختم ہو جائے گا تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ڈنک مار دے. تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ چونکہ اسکارپین زیادہ تھے, قبر پہ آتے تھے, تو آپ نے اپنے کسی بیٹے کو یہ کہا کہ ان سے بول دو سب کو, اور پھر لوگ دھڑا دھڑ آنے لگ گئے اور یہ وجہ شہرت بن گئی. اور خواجہ نصیر الدین کے دربار کے اوپر آج بھی ان کا دربار ہے, یہ دیکھیں. اس دربار کے اوپر جو ہے وہ جانور آتے ہیں, لیکن مجال ہے کسی جانور کا کہ وہ فضلہ کر جائے, مجال ہے کہ وہ شور کر جائے. آپ کہیں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, حد ہوگی ہے یار, اتنی جلدی بھول جاتے ہو. کیا میں نے بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان نہیں کیا تھا؟ بشر حافی جو ہیں رحمت اللہ علیہ جس راستے سے گزرتے تھے ان کا ایک ہی راستہ تھا, اس راستے پر کسی جانور کو فضلہ کرنے کی پرمیشن نہیں تھی, کوئی فضلہ کرتا نہیں تھا. جانوروں کو بھی پتا تھا کہ یہاں سے بشر حافی رحمت اللہ علیہ ننگے پاؤں چلتے ہیں, اور اگر ہم نے فضلہ کیا تو ان کا پاؤں گندا نہ ہو جائے. ایک دن ایک جانور نے اس گلی میں فضلہ کر دیا, گوبر جب کیا تو بزرگ کہنے لگے لگتا ہے کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے. لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگے میں نے سالوں دیکھا ہے کہ کسی جانور کی یہ جسارت نہیں ہوتی تھی کہ وہ یہاں فضلہ کرے, آج اس نے فضلہ کیا ہے تو سمجھ میں آیا کہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ دنیا میں نہیں. تو یہ چیز دنیا جانتی ہے اسے. تو خواجہ نصیر الدین کسی کا جانور گم ہو جائے وہ وہاں دربار پہ پہنچ جائے, ان کا دربار بھی وہاں امروہہ کے اندر ہی ہے. اب آپ بات سمجھ گئے؟ تو یہ بہرحال بچھوؤں کا ڈنک نہ مارنا روایت کچھ بھی ہو, لیکن میرا یہ 56 میں ولی کامل کو میں بیان کر رہا ہوں, شروع سے لے کے اب تک میرا یہ مطمع نظر رہا ہے کہ میں ایسی روایت بیان کروں اور ایسا واقعہ بیان کروں کہ جس میں ولی کی تضحیق نہ ہوتی ہو, ان کا مرتبہ کم نہ ہوتا ہو, اور ان کے شیان شان ہونا چاہیے. وہ اس طرح میرا یہ طریقہ کر رہا ہے, آپ جسے چاہے مرضی تسلیم کریں. اور حیران کن بات ہے کہ یہ بچھو کا ڈنگ نہ مارنا یہ بڑی حیران کن بات ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ بچھو جو ہیں وہ خاص خوراک والے ہوں گے, خاص فیڈ دی جاتی ہوگی, خاص قسم کے ہوں گے. لیکن نہیں, 2 قسموں کے تو میں نے وہاں خود دیکھے ہیں, یلو کلر کا اور بلیک کلر کا, وہ تو خود میں نے دیکھے. تو خاص نسل اور خاص خوراک کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی بچھو وہاں کا چھوڑو, باہر سے لے کر آ جاؤ, تو جب تم باہر سے لے کر آؤ گے تو وہ یوں ہی وہ وہاں داخل ہوگا, وہ اپنی خصلت کو بھول جائے گا, اسے چھوڑ دے. تو تعجب ہے, میں سوچ رہا تھا, میں نے کہا یار تعجب ہے کہ دیکھو بچھو یہاں آتا ہے, سانپ یہاں آتا ہے, اپنی خصلت بھول جاتا ہے, برائی بھول جاتا ہے. انسان ہے, دربار پہ آ کے چلا جاتا ہے پر برائی نہیں چھوڑتا, برائی رکھتا ہے, اسی وقت اس کے ساتھ ہی برائی رہتی ہے. تو
جتنے بھی عرس جب آپ کا ہوتا ہے، عرس پہ جب آتے ہیں تو ہر ایک جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ رکھتا ہے. اس میں مسلم و غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن وہ احاطہ میں داخل ہو جائے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، وہ بچھو رکھتے ہیں. ہندو بھی پولیس جو آتی ہے وہاں، تو وہ پولیس میں سارے مسلمان تھوڑی نہ ہوتے، غیر مسلم بھی ہوتے، ہندو بھی ہوتے، تو لیکن وہ بچھو جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ رکھتے. کہاں گئی میڈیکل سائنس اور کہاں وہ ولیوں کے منکر؟ کچھ تو جی پیش تو کرے نا. 700 سال پہلے بزرگ سید زادے نے یہ کہہ دیا تھا کہ بچھو کاٹے گا نہیں. یہ حکم اس دور کے بچھوؤں کے لیے تھا. بھئی اس دور کے بچھوؤں کو کہا نا کاٹے گا نہیں، لیکن آج 700 سال کے بعد بھی بچھو نہیں کاٹے گا. آپ کا حکم جاری. لیکن کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے سمجھ نہیں آتی، آپ لوگ جو ہیں عقیدت مند ہو اس لیے آپ ان چیزوں کو مان لیتے ہو. عقلی تجھی کیا ہو سکتی ہے؟ لاجیکلی سمجھائیے. تو بھائی دیکھو، دعا سے اس کا حکم صادر ہوتا ہے، تو اس کے حکم کے صدور سے ایسی فضا، ایٹماسفیئر پیدا ہو سکتا ہے کہ جہاں طاقت کام نہ کرے. پھر سن لیجئے، دیکھو نا، آپ کبھی دعا کرتے ہو چیز اثر نہیں کرتی، تو دعا کدھر کرتے ہو؟ دعا اللہ کی طرف کرتے ہو. اللہ حکم صادر فرماتا ہے تو وہ ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے، ایٹماسفیئر پیدا ہو جاتا ہے، ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ وہاں وہ چیز جو ہے وہ اثر نہیں کرتی، کچھ اور چیز کا اثر شروع ہو جاتا ہے. میں آپ کو مثال دوں، یہ امریکہ میں، جہاں سے آپ میری تقریر سنتے ہیں، امریکہ کے اندر جو ہے وہ ریسرچ ہوئی سورہ فاتحہ کے اوپر، جس کو صوفی پڑھتے ہیں، ہم دم کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ خاص سینسٹیو کیمرے لگا دیے، کہا آپ سورۃ فاتحہ پڑھیے. سورۃ فاتحہ جب پڑھی تو پکچر شروع ہوگی لینی. جب انہوں نے پکچر لی تو انہوں نے بعد میں بتایا کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو ارد گرد ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، کسی جگہ بھی پڑھی جائے، جیسا سینیٹیٹوریم کے اندر ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ ہے جہاں ہم نے خوشبوئیں، پانی، پتے، درخت ایسا استعمال کیا ہے کہ مریض کو داخل کیا جائے تو وہ بغیر دوائی کے شفا یاب ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنے سے بھی وہی ماحول پیدا ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ایک کامن ماحول ہے، اس میں جب فاتحہ پڑھی تو ایک اور قسم کی حد جو ہے وہ داخل ہو. اسی طرح میں آپ کو ایک مثال دوں، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں گئے تھے نا، تو جب وہ جوگی کوئی اڑتا ہوا آ رہا ہے، کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے، کوئی پہاڑ پھلانگتا ہوا آ رہا ہے، پھر تیروں کی بارش ہوئی، تو اس وقت کیا کیا تھا خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ نے؟ انہوں نے ایک دائرہ کھینچا تھا. تو اپنے مریدوں سے یہ کہا تھا، جو تقریباً 40 کے قریب تھے، ان سے کہا تھا تم اس احاطہ کے اندر آ جاؤ، لکیر سے باہر قدم نہ رکھنا. کیوں کہ لکیر کے اندر کی فضا اور ہے، لکیر کے باہر کی فضا اور ہے. تو لکیر کے اندر جو فضا ہے وہ باہر والے کے اثر کو زائل کر رہی، اس لیے جب تیر آتا تھا ٹھک نیچے گر جاتا تھا. جب وہ کچھ چیز آتی تھی، آگ آتی تھی، ادھر لگتی تھی، نیچے گر جاتی تھی. تو یہ آگ آگے کیوں نہیں جا رہی تھی؟ اس لیے کہ یہاں ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی جو اس کے اثر کو اندر نہیں جانے دے رہی. چلیے میں ایک اور مثال دے دوں. تو مولانا روم، مولانا روم جب نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے، چنگیز خان جو تھا، اس کی جو فوج جو آئی تھی وہ تیر چلا رہی تھی. تیر جب چلا رہی تھی تو آپ نماز پڑھتے جا رہے ہو، تیر مارتے تو تیر گر جاتا تھا. تو یہ کیا تھا؟ تیر اس انٹر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ اس وقت وہ فضا کوئی اور تھی. میری کچھ بات آپ سمجھیں. اب آخری دلیل دیتا ہوں جس کو آپ سب تسلیم کر لیں گے. یہ برمودا ٹرائی اینگل کیا ہے؟ یہ ایک ایسی فضا ہے اور ایسا احاطہ ہے، ایک ایسی حد ہے کہ جس میں کمیونیکیشن سسٹم فلاپ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو، ڈیڈ ہو جاتا ہے. اسی لیے جب جہاز وہ نیچے کا ہو یا اوپر کا، جب وہ اس میں انٹر ہوتا ہے تو اس کا رابطہ پیچھے سے کٹ جاتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کس جگہ پہ جا رہا ہوں. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو میں نے یہ ایک دعویٰ یہ کیا تھا کہ ایسی حد بنا لی جاتی ہے کہ جس حد کے اندر آ کر چیز، باہر کی چیز کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. برمودا ٹرائی اینگل آپ کے سامنے زندہ مثال ہے، اس کے علاوہ میں نے مثالیں دے دی. تو یہی چیز جو ہے وہ سید حسین شرف الدین نقوی واسطی امروہوی دادا شاہ ولایت رحمۃ اللہ کے احاطہ کے اندر ہے کہ جو ہی وہاں بچھو داخل ہوتا ہے یا سانپ داخل ہوتا ہے تو وہ طاقت اس کی جو ہے وہ بالکل زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اب بھی اگر کوئی نہ مانے تو کوئی ضروری فرض نہیں ہے. اب آپ دیکھیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، چھری کا کام کاٹنا ہے لیکن یہاں کاٹ نہیں رہی، یہاں نہیں کاٹ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ایک ایسی فضا پیدا ہو چکی ہے کہ اس وقت کوئی بھی چھری یہاں لگائی جائے تو وہ گلا نہیں کاٹے گی. یہاں ایسی فضا اللہ کے حکم سے پیدا ہوگی. اسی وقت آپ نے غصے سے اس چھری کو لے کر پتھر کے اوپر مارا، پتھر کے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گیا پتھر، لیکن یہاں نہیں کاٹ رہا. کیوں؟
اس لیے کہ وہ حدود ایسی ہے کہ چھری داخل ہوگی کاٹے گی نہیں. اسی طرح آنکھ کا کام چلانا ہے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام اندر گرے تو ابراہیم علیہ السلام کی باڈی کے ارد گرد ایسی حدود بنا دی اللہ تعالیٰ نے, ایسی حد بنا دی جب آنکھ کا اثر ٹوٹلی زائل ہو گیا. اسی طرح میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لے کر گئے تھے تو آپ فرمان لگے یہاں رک جاؤ, آگے مت آنا, یہ میں نے لکیر کھینچ دیا, اسے آگے مت جانا جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں. کیوں؟ اگلی فضا اور تھی, یہ فضا اور ہے. تو وہاں آپ نے کھڑے ہو کے دیکھے سانپ ہی سانپ, سانپ ہی سانپ, سانپ ہی سانپ, سانپ ہی سانپ, لیکن کوئی نقصان انہیں نہیں پہنچا سکتا تھا کیونکہ حضور نے باؤنڈری بنا دی, ایک خاص حد پیدا کر دی تھی. اب آپ سمجھ گئے ہیں, اور بھی دلائل ہیں لیکن اتنا ہی کافی ہے. تو آپ کے ہاں جو ایسی فضا ہے کہ وہاں چیزیں جب داخل ہوتی ہیں تو وہ اپنا اثر جو ہے وہ بالکل چھوڑ دیتی, ان کا اثر زائل ہو جاتا. اسی طرح جب آپ دربار کے اندر جائیں گے تو احاطہ کے اندر ایک اور خاص چیز ہے, شاہ ولایت کا گھوڑا. اسے شاہ ولایت کا گھوڑا کہتے ہیں. دیکھیے یہ حضرت دادا شاہ ولایت کا, اسے کہتے ہیں کہ یہ ہارس آف شاہ ولایت ہے. یعنی یہ اصل میں یہ دیوار ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ حضرت دادا یہ شاہ ولایت کا جو گھوڑا ہے یہ اصل میں ایک دیوار ہے. دیوار ہے تو محراب بڑا, چھوٹے چھوٹے 2 محراب دیے رکھنے کے لیے. یہ دیوار جو تھی آپ نے ایک دفعہ اس کو آرڈر دیا کہ جل چل پڑ, تو یہ چل پڑی. یہ ایسی کرامات بہت سارے اولیاء کے ساتھ ہے. میں جب ہم جن کی اولاد سے ہیں, سید احمد شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑا پرانا مزار ہے ان کا, ان کے بارے میں بھی ہمارے خاندان والے بتاتے ہیں کہ آپ نے دیوار کو حکم دیا چل تو دیوار جو ہے وہ چل پڑی. اور بھی اولیاء کرام کے ساتھ ہے. تو یہ جو ہیں سید صاحب, ان کی بھی یہ دیوار جو ہے اس کو آپ نے کہا چل تو یہ چل پڑی, تو یہ مشہور ہو گیا یہ شاہ ولایت کا گھوڑا ہے, ہارس آف شاہ ولایت. تو احاطہ کے اندر اور بھی بڑی قبریں ہیں. آپ کی زوجہ کی قبر ہے, آپ کے بیٹے کی قبر ہے, سید امیر علی بیٹی کی قبر ہے, آپ کے پوتے کی قبر ہے. وہ سی ہیں, عرس ہوتا ہے تو وہاں سب لوگ جو ہیں وہ تشریف لاتے, چادریں دی جاتی ہیں ایک دوسرے کو, ختم شریف جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے, سورہ حشر کی آیات پڑھی جاتی ہیں. اس وقت جو ہے نا وہ سب لوگ آئے ہیں, پولیس بھی آئی ہے, غیر مسلم اور مسلم سب کے سب لوگ جمع ہیں. چادریں جو ہیں اس پہ چڑھائی جا رہی ہیں. یہ جو سورہ حشر کی آیات بھی پڑھی جائیں گی, وہ قاری صاحب پڑھیں گے. یہ جو آپ کو رومال والے نظر آ رہے ہیں وہ پرلی طرف, جن کے سر پہ رومال بندھا ہوا ہے, یہ حضور یہ ان کا پورا شجرہ نسب جو ہے وہ بعد میں پڑھیں گے. اور یہاں سے تبرکات بھی جو ہیں وہ دوسروں کو دیے جاتے ہیں, یعنی چادریں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں, پھول جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. اور سب لوگ جو ہیں تقریباً وزارات MLA جو ہے وہ بھی یہاں آتا ہے, سب کے لوگ آتے ہیں اور آ کر جو ہے وہ فیضان یہاں حاصل کرتے ہیں. اور امروہہ اس سید زادے کے علاوہ اپنی عزاداری اور محرم کے جلوسوں کے حوالے سے بھی انڈیا کے اندر بہت جو ہے وہ مشہور ہے امروہی جو ہے. تو میں فاتحہ جو ہے وہ پڑھ چکا ہوں, لیکن آخر میں ایک بات عرض کرتا جاؤں, شاید آپ کے ذہن میں اٹھ جائے, میں پہلے سے ہی جواب دے دوں کہ بھائی شاہ ولایت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے, ٹھیک ہے, آپ کی بیٹی کے آگے نسل چلی, تو ان کے ہاتھے میں جب سانپ اور بچھو داخل ہوتا ہے تو ڈنک نہیں مارتا. تو کیا وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور کے اندر تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ, تو حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پہ سانپ نے کیوں ڈنک مار دیا تھا؟ ہو سکتا ہے شاید آپ کے ذہن میں نہ آیا ہو, لیکن میں پہلے سے بتا دیتا ہوں. تو امروہہ میں آنے والوں, دادا شاہ ولایت کی قبر پہ حاضری دینے والوں, میں تمہیں پہلے سے بتا دوں کہ شاید کوئی تمہارے ایمان کو کمزور کر دے کہ بھائی دیکھو یہ ان کے بچے ہیں, ان کے ہاں ڈنک نہیں مارتا, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ تو ڈنک مار دیا تھا. تو بھائی سنو, وہاں اللہ کا آرڈر تھا کہ ڈنک مارو. حیران ہوئے نا آپ؟ تو بس یہی سمجھانا ہے, وہاں اللہ کا آرڈر تھا سانپ کو کہ ڈنک مارو, اور وہ سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا چل رہا تھا. اتنا پرانا کہتے ہیں کہ وہ سانپ تھا. ایک کتاب میں نے یہ بھی پڑھا ہے, لیکن پرانا نہ بھی ہو, سانپ کی جرت ہی نہیں ہے, جانوروں کی جرت ہی نہیں ہے. جب چڑیاں, بکریاں, اونٹ یہ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, تو کیا سانپ کوئی الگ مخلوق ہے؟ سانپ بھی جانتا ہے کہ حضور پاک ہیں, سانپ بھی جانتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, تو پھر سانپ کیوں ڈنک مارا؟ اس حد میں داخل ہونے کے بعد اس کا ڈنک ختم کیوں نہیں ہوا؟ تو بھائی ڈنک مروایا گیا, رب نے کہا ڈنک مارو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ڈنک نہ مارا جاتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ آپ کا واضح نہ ہوتا. آپ کے مرتبے کو اور مقام کو واضح کرنے کے لیے ڈنک لگوایا گیا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دور میں بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہاں سے چلیں گے. نہیں, جان بچانے کے لیے نہیں گئے. رب تعالیٰ نے کہا سانپ ڈنک لگا
تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ابو بکر صدیق جان بچانے والا نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے اوپر جان لٹانے والا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، سانپ کی جرت نہیں ہے کہ وہ سانپ ڈنک مار جائے۔ تو یہ بتلانا تھا کہ دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان لٹانے والے ہیں۔ اور پھر تعجب کی بات ہے، ذرا چیونٹی کو چھوڑو، سانپ کا یہ مچھر کاٹ جائے تو آدمی ہلنے لگ جاتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک رکھ کے آپ کی جھولی میں لیٹے ہوئے ہیں، سانپ ڈنک مارے جا رہا ہے، ڈنک مارے جا رہا ہے، ڈنک مارے جا رہا ہے، پر مجال ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑی کو وہاں سے ہٹا لے۔ تو وہاں ڈنک لگوایا گیا تاکہ آپ کا رتبہ جو ہے وہ اور واضح ہو جائے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لٹانے والے ہیں۔ میں تو فاتحہ پڑھ چکا، آپ لوگ بھی جو ہے وہ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ میں ختم کرتا ہوں اس جملے کے اوپر، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامانے آل رسول، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔